علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. الرحمن الرحیم. قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحي أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. جی تو باب پڑھ رہے تھے آپ. السجود علی 7 اعظم. سجدہ کریں گے تو آدمی کے اعضاء بدن میں سے 7 اعضاء ایسے ہیں جو زمین پر رہیں گے. جہاں صلاۃ ادا کر رہا ہے آدمی اس پر رہیں گے. حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا ان نسجد علی 7 اعظم. 7 ہڈیوں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے سجدہ کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیگر انبیاء کرام کو, اور ولا نکف شعرا ولا ثوبا, اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نہ تو بالوں کو سمیٹیں اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹیں. دوسری حدیث پڑھی اس کے بعد آپ نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن یزید کہ وہ غیر کذوب, جھوٹ نہیں بولتے تھے. تمام صحابہ کرام کا ہی حال تھا. تو فرماتے کنا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کرتے تھے. فإذا قال سمع اللہ لمن حمدہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے, لم یحنی احد منا ظہرہ, کوئی اپنی پیٹھ موڑتا بھی نہیں تھا سجدے میں جانے کے لیے. کب تک نہیں موڑتا تھا؟ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنی پیشانی رکھ نہیں دیا کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنی پیشانی رکھ دیتے تھے اس کے بعد ہم لوگ قیام سے قوما سے سجدے میں جانے کے لیے مڑتے تھے. تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام اعمال کرتے تھے یہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے تھے. جب تک ہم لوگ دیکھ نہیں لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی ہے تب تک جھکنا تو دوسری بات پیٹھ کوئی موڑتا بھی نہیں تھا. تو یہاں پر حدیث آئی بیان کرنے کے لیے کہ سجدے میں جو اعضاء زمین پر ہوتے انہیں اعضاء میں سے ایک کون سا ہے؟ جبہہ, پیشانی زمین پر ہونی چاہیے. جی اگلا باب. باب السجود على حدثنا ابن حسن قال حدثنا ابن طاووس قال اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. جی تو یہ باب ہے السجود علی الانف. آپ سجدہ کریں گے جہاں پیشانی رکھیں گے زمین پر سجدے میں وہیں ناک بھی زمین پر رکھیں گے. السجود علی الانف, سجدہ ناک پر بھی کریں گے. حدیث یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوبارہ آ رہی ہے اور اس میں امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ, آپ نے جبہہ جب کہا واشار بیدہ علی انفہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا. اور اس کے بعد وہ آداب جن کا تذکرہ پہلے حدیث میں آ چکا ہے, ان کا تذکرہ پہلے سامنے آپ کے حدیث میں آ چکا. حدیث سے معلوم ہوا کہ جب جو جبہہ کہا گیا ہے جبہہ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ناک بھی شامل ہے. ناک بھی زمین پر آدمی کی پڑنی چاہیے سجدے میں. باب السجود على الانف والكفين
قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزاعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. تو باب ہے السجود علی الانف فی الطین. اگر کیچڑ ہو اور وہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد ہے مثلا، وہاں پر چھپر اس کے ٹپکتی ہے، تو وہاں پر اگر سجدہ کر رہے ہیں تو بھی ناک زمین پر رکھنا ہے، آپ اس کے بغیر نہیں سجدہ ہوگا. حدیث ذکر کی ہے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں انطلقت الی ابی سعید، میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا الا تخرج بنا الی النخل، آئیے چلتے ہیں باغ میں، چلتے ہیں کھجور کے باغ میں چلتے ہیں. نتحدث، کیا کرنے کے لیے، کیا کرنے باغ میں چلتے ہیں؟ ہاں بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، تھوڑا سا فخر چنانچہ میرے کہنے پر وہ نکلے. تو میں وہاں جا کے جب باغ میں پہنچا میں نے کہا حدثنی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے کیا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا سا وہ سنا دیجیے، آپ وہ حدیث بیان کر دیجیے. آپ یہ تھا دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ کہ چلیے باپ چلتے ہیں بات کرنے کے لیے، اور کون سی بات جا کے وہاں پر کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی بات کر، آپ کا یہ کیا طریقہ تھا، آپ کا وہ کیا طریقہ تھا، فلاں چیز کے تعلق سے آپ نے کیا سن رکھا ہے. تو یہ ان چیزوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے. تو باغ میں جا کے نتحدث، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے خاص طور سے علمی باتیں، وہ لوگ جو خاص طور سے طلب علم ہوا کرتے تھے، علم کی تلاش میں رہتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو اپنے اس طرح کے اساتذہ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کبھی گئے تو علمی سوالات، علمی باتیں، ساری چیزیں کیا کرتے تھے. خیر، تو انہوں نے سوال کیا تو بتایا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے. جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا ان الذی تطلب امامک، جس رات کی طلب میں آپ نے اعتکاف کیا ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے ہم کو، وہ ابھی اور آگے پہلے عشرے میں نہیں تھی. فاعتکف العشر الاوسط، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے کا اعتکاف، ہمیں بھی اعتکاف. کہ آئے جبریل علیہ السلام، ان الذی تطلب امامک، جس کی تلاش میں آپ ہیں وہ ابھی آپ کے اور آگے. یہ قرآن میں کہاں موجود ہے ان الذی تطلب امامک؟ کس پارے میں ہے؟ یہ نہیں ہے شیخ، نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو قرآن میں نہیں رہے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جبریل علیہ السلام صرف قرآن کی وحی نہیں لایا کرتے تھے، قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر اور چیزوں کی بھی وحی لایا کرتے تھے، جسے وحی سنت کہا جاتا ہے. تو جبریل علیہ السلام وحی قرآن بھی لاتے تھے، اس کے علاوہ وحی سنت بھی لاتے تھے. بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور جو خبر دی آپ نے وہ قرآن کا حصہ نہیں. تو جبریل علیہ السلام جہاں قرآن کی وحی لے کر کے آتے تھے، وہیں وحی غیر مطلوب جسے حدیث کہا جاتا ہے اس کی بھی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے. یہاں آ کر کے اللہ کا پیغام بتایا جبریل علیہ السلام نے کہ جس رات کی طلب میں آپ ہیں وہ نہ اس عشرے میں تھی رات اور نہ اس عشرے میں. تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے 20 رمضان کی صبح کو. تو فرمایا من کان اعتکف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرات جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا فلیرجع، وہ لوگ اعتکاف میں باقی رہیں. جس مراد لوٹنا ہوتا ہے تو لوٹنے کا مطلب تو صاف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے تھے، اگر گھر چلے گئے تھے تو واپس مسجد میں لوٹ آئیں. لیکن بہرحال یہاں پر گھر جانا مراد نہیں ہے، گھر جانا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ 20 دوسرا عشرہ کب مکمل ہوگا اگر کوئی دوسرا عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو 20 رمضان کہ کب مکمل ہوگا 20 رمضان کو؟ شام کے وقت. شام کو. ہاں غروب آفتاب جب ہو گیا اب مکمل ہو گیا 20. اب آگے 21ویں تاریخ شروع ہوگی. تو صبح ابھی وقت تھا، صبح خطبہ دیا آپ نے، اس وقت صحابہ کرام لوٹ کے اپنے گھر تو نہیں جائیں گے. تو فلیرجع سے مراد گھر لوٹ کے جانا نہیں، بلکہ جو لوگ لوٹ گئے ہیں ان کا واپس آنا. اور لوٹنا بھی یہاں مراد نہیں کہ لوٹ کے واپس آئے گھر گئے تھے، بلکہ مراد یہ ہے فلیثبت، وہ لوگ اپنی جگہ پر باقی رہے. یرجع اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ دوسری اور روایت میں آتا نقلنا متاعنا، کیا شام کو تو نکلنا ہی ہے، اپنا سامان کوئی اگر بستر یا کوئی چیز ہے تو اپنے گھر پہنچوا دیے. جو ضرورت کے سامان ہوتے ہیں آدمی رکھتا ہے اپنے ساتھ، وہ سب گھر پہنچوا دیے، کیونکہ اب دن میں نہ تو برتن کی ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نہ دن میں سونا ہے، نہ بستر کی ضرورت ہے. تو سارے سامان ہم نے گھر پہنچوا دیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی تھی، اس نے فرمایا تھا فلیرجع، تمہارا دیے کہ اگر سامان ومان سے منتقل کر دیا ہے دوبارہ منگوا لے وہ. تو لوٹنے سے مراد جو گھر چلے گئے ان کا لوٹنا نہیں مراد ہے، کیونکہ ابھی تو صحابہ کرام جن سے آپ خطاب فرما رہے تھے وہ مسجد کے اندر موجود تھے. آگے فرمایا آپ نے کہ فإنی أُرِیتُ لَیلَةَ الْقَدْرِ، مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی دی. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ یہ معلوم ہوا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں. وحی ہوتے ہیں. وہ الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو لیلۃ القدر کس رات میں ہے جو آپ کو دکھایا وحی کی گئی تھی، یہ کس پارے میں ہے؟ یہ ہے قرآن میں؟ یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے جی. معلوم یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا اور خواب میں آپ پر وحی کی گئی تھی وہ بھی قرآن کا حصہ نہیں. میں نہیں نسیت ہوگا، لیکن بعد میں مجھے وہ بھلا دیا. میں نے خواب میں دیکھا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ رات کون سی ہے. تو جبریل علیہ السلام یہ تو بتایا تھا کہ آگے ہے، تو آگے سے کتنا آگے نہیں سمجھ سکتے. دوسرا عشرہ سمجھا ہم نے، لیکن معلوم ہے ابھی اور آگے آخری عشرے. تو آخری عشرے میں ہے یہ تو کنفرم ہو، لیکن اب رات کون سی ہے وہ بھی مجھے خواب میں بتایا گیا، تعلیم دی گئی. میں نہیں نسیت ہوں، لیکن مجھے وہ بھلا دیا گیا. بھلانے کی وجہ بھی دوسرے کے روایت کے اندر موجود ہے. بتانے کے لیے نکلے تھا لیکن دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، وہ جھگڑا چکانے میں لگ گیا، وہ ذہن سے بات نکل گئی کہ آخر وہ کون سی رات تھی. ہاں اتنا یاد ہے کہ وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ وہ جو آخری راتیں ہوتی ہیں، آخری راتوں کا جو عشرہ ہوتا ہے، آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں انہی میں وہ رات ہے. فی وترن، اور وہ بھی کون سی رات ہے؟ طاق رات، آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاق رات. وَإِنِّي رَأَيْتُ، اور یہ بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں اس رات میں سجدہ کر رہا ہوں فی طین و ماء، پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. اب یہ تو آپ نے خواب بیان فرمایا. صحابی کہہ رہے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، جو مسجد کی چھت تھی وہ کھجور کے جرید اور پتوں کی بنی ہوئی تھی، جسے چھپر کہا جاتا ہے. تو کھجور کے پتوں کا چھپر بنا ہوا تھا. اور وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، 20 تاریخ کو ہم نے دیکھا آسمان میں کہیں کوئی بادل نہیں. فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ، ایک ٹکڑا بادل کا ہے. فَأَمْطَرْنَا، بارش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی. 20 کے بعد والی رات جو تھی، کون سی رات ہوتی 20 کے بعد؟ 21ویں رات جو ہوتی، اس میں آپ نے فجر کی رات کی صلاۃ جب ادا کی تو رأیت اثر الطین والماء علی جبہتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبہہ اور کی پیشانی پر ہم نے اثرات دیکھے کیچڑ کے اور پانی کے. وارنبتہ، آپ کی پیشانی پر دیکھا اور آپ کی ارنبہ پر دیکھا. ارنبہ جو 2 ناک ہوتی ہے سوراخ،
ان کے بیچ کا جو حصہ جو ہڈی ہوتی ہے نرم، اسی کو ارنبا کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسی کو؟ ارنبا، ناک کا بانسا جسے کہتے ہیں، اسی کو ارنبا کہتے ہیں. تو یہ جو ناک کا سرا ہے، اس پر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیچڑ لگی ہوئی تھی. تصدیق رویا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق یہ تھی. جو خواب آپ نے دیکھا تھا منعن، وہی آپ کے ساتھ پیش آیا. بارش ہوئی تھی اس میں کی رات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اسی کیچڑ میں پانی میں، اور آپ کی پیشانی پر اور آپ کی ناک پر اس کا پانی لگا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. اگر کیچڑ موجود ہے تب بھی سجدے میں اپنی ناک زمین پر رکھتے تھے. جی، کیچڑ ہو تب بھی زمین پر ناک رکھیں گے. تو ایسے ناک اوپر کہہ رہے ہیں کہ ناک میں دھول لگ جائے گی، کیچڑ لگ جائے گی، اس طرح سے سجدہ نہیں ہوتا. شیخ صحابہ کا کس بات پر اجماع ہے شیخ کہ بغیر پیشانی پر سجدہ کیے صرف اور صرف ناک پر اگر سجدہ کیا جائے تو جائز نہیں ہے، لیکن جمہور کا جو موقف ہے کہ اگر صرف پیشانی پر سجدہ کیا جائے، ناک پر نہ کیا جائے، صرف پیشانی پر، اس صورت میں مطلب سجدہ ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہیں، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہہ بتایا ہے، جبہہ کے اندر ناک بھی شامل ہے. آپ نے جو کہا کہ امرنا ان نسجد، اور اس میں صحابی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ساتھ میں اشارہ کر کیا ناک کی طرف. جبہہ کہا جائے، جبہہ پر سجدہ کرنا، تو ناک اس کے ساتھ شامل ہے. تو یہ آپ کے قولی حدیث بھی ہے، امر کا صیغہ بھی اس کے اندر موجود ہے. انبیاء کرام کو حکم دیا کہ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ کے سامنے موجود ہے. کیچڑ موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ ناک اس کے بارے میں ہوتا ہے، ناک کو چلا نہ جائے، اندر چلا جائے. تو عمل بھی آپ کا موجود ہے، قول بھی آپ کا موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبہہ کے اندر ناک بھی شامل ہے، اور جب جبہہ پر سجدہ کریں گے آپ تو ساتھ میں ناک کا زمین پر پڑنا ضروری ہے. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزورهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب ہے باب عقد الثياب، کپڑوں کو گرہ لگا لیں گے، صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں گے. چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے، اس میں کیا لگا لیں؟ یعنی چادر ہی لباس آپ کا، وہی اوپر کا لباس. عقد الثياب کیا لگا لیں گے؟ اس میں گرہ لگا لیں گے، بٹن ہے یا وہ لگا لیں گے کپڑے کے اندر. یا اسی طرح سے چادر ہے تو اس میں کوئی پن لگا لیا آپ نے، جو بھی طریقہ ہو وہ شد دیا، کپڑوں کو باندھ لیں گے اچھی طرح سے. کپڑوں کو تو تہبند ہے، اس کو باندھ کے صحیح سے کھڑے ہوں گے. اوپر کا لباس ہے تو بار بار ادھر ادھر جانے کا خطرہ ہے، تو اس میں کوئی پن لگا لیا آدمی نے، یا کوئی اس طرح کا بنا ہوا سسٹم کہ اس کو کہیں بٹن لگا لیا، یا اسی طرح سے اس کو باندھ لیا. کیا کر لیا؟ اس کو گرہ لگا لی، اس کو دو کونے پکڑ کے اور اس کے بعد ان کو باندھ لیا. تو باندھ کے کھڑے ہوں گے. ومن ضم الیہ ثوبہ، اور جو شخص دوران صلاۃ بھی اپنا کپڑا سمیٹ لے، کب؟ جبکہ خطرہ ہو کہیں اس کی شرمگاہ کھل نہ جائے. تو اگر شرمگاہ کے کھلنے کا اندیشہ ہو تو کیا دوران صلاۃ کپڑوں کا ضم کرنا، کپڑوں کو سمیٹنا، کپڑوں کو باندھنا دوران صلاۃ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ایک تو ہوا عمل صلاۃ سے پہلے یہ کر کے رکھے آپ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دوران صلاۃ، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ ولا نکف شعرا ولا ثوبا، کپڑے اور بال نہیں سمیٹیں گے. تو اس کے لیے ہے کہ اگر دوران صلاۃ خطرہ یہ ہے کہ آدمی کشف عورہ ہو سکتا ہے تو کپڑا سمیٹیں گے یا نہیں سمیٹیں گے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے، قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کرتے تھے وَهُمْ عَاقِدُ أُزُرِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ، اور لوگ اپنے ازار کو، تہبند کو گردن پہ جا کر کے یہاں پیچھے رقبہ پر باندھ لیا کرتے تھے۔ تہبند کہاں پہنتے، کمر پہ یا گردن پہ؟ کمر کمر سے باندھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہی ایک کپڑا ہوتا تھا، بس وہی ایک کپڑا، چاہے اس کو تہبند مان لو چاہے جو مان لو، اس کو وہی ایک کپڑا ان کے پاس۔ تو کیا کرتے تھے اس کو کہ یوں پورا اوپر تک اس کو پہنتے تھے، اور اس کے بعد یہاں گردن لا کر کے پیچھے لے جا کر کیا کر لیتے، یہاں پیچھے رقبہ پر گرہ لگا لیتے، چادر پیچھے سے بدن پہ رکھی اور بیچ میں لائے، اس کے بعد ادھر والا سرا ہے اس کو ادھر لے گئے، اور جو ادھر والا سرا اس کو ادھر لے گئے، اس طرح آگے بھی بند ہو جائے گا، اور دونوں پیچھے لے جا کر کے ادھر والا ادھر کیا کر لیا، یہاں پر پیچھے کے حصے پر یہاں گرہ لگا لی، وہاں باندھ لیا اس کو۔ وہاں باندھ لینے سے کیا ہو جائے گا، کھلے گا نہیں، اب کھلے گئے۔ تو بدن کے اوپری حصے کو بھی ڈھکنا ہوتا ہے نماز میں، بدن کے اوپری حصے، لباس کے ابواب نہیں پڑھے آپ نے جہاں یہ سب آیا ہوا ہے، تو بدن کے اوپری حصے کو بھی ڈھکنا ہے، اور ایک ہی کپڑا ہے آدمی اوپر سے پہنے گا، لیکن بہت چھوٹا ہو تو صرف تہبند بنا لے گا، چلو اوپر کا بدن کھلا ہوا ہے، لیکن اگر امکان ہو تو کہاں سے باندھنا ہوتا ہے، اگر ایک ہی کپڑا ہے تو کندھے سے، کندھا بھی ڈھکا ہوا۔ تو یہاں لوگ گرہ لگا لیا کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ ایسے خالی اوڑھ لیں ہم چادر اور دوران صلاۃ گر جائے کپڑا کہیں بدن سے تو بے پردگی ہو جائے گی، بے پردگی ہو جائے گی، اس لیے لوگ اپنے کندھے سے کپڑا باندھ دیا کرتے، من الصغر، کس وجہ سے، چھوٹا کپڑے چھوٹے ہوتے تھے، کپڑے چھوٹے ہوتے تھے، تو اگر باندھ نہیں لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ایک ہی کپڑا ہے چھوٹا ہے، باندھ لیا اس کو، فقیل للناس، اب کپڑا چھوٹا ہوتا تھا تو اب سجدے میں جائیں گے، اگر آپ سجدے میں جائیں گے، مان لی کسی کپڑا گھٹنے تک مثلاً پہنچ رہا ہے، سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں کپڑا کچھ اوپر اٹھ جایا کرتا ہے۔ عورتوں کو حکم ہوتا تھا کہ جب سجدے میں آپ رہیں تو سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک کہ مرد حضرات سیدھے بیٹھ نہ جائیں۔ جی کیا حکم ہوتا تھا کہ جب تک مرد حضرات سیدھے بیٹھ نہ جائیں تب تک آپ کو سر نہیں اٹھانا، سجدے میں رہیں، گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا لیا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب سب کو حق ہو گیا سر اٹھائیں، لیکن ایک مصلحت ہے جس مصلحت کی وجہ سے ابھی خواتین کو حکم ہے کہ بھی آپ کو سر نہیں اٹھانا، تاکہ مرد سیدھے بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابھی سامنے والے سر ٹھیک سے اٹھایا نہیں ہے، پیچھے خواتین ہوتی تھی آگے مرد ہوتے تھے، تو کسی عورت کی نگاہ کہاں پڑے، سامنے کوئی مرد ہے اس کی شرم کا، اس وجہ سے، کیونکہ بیچ میں ایسا نہیں، یہاں بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو بیچ میں کوئی قناط لگا دیتے تھے، مرد عورتوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی حال ہے، اسی کے اندر آگے مرد نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون کھڑی ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، پیچھے خواتین ہوا کرتی تھی، ادھر سلام پھیرا امام نے، ادھر نکل کر کے وہ چلے گی فوراً جا کر کے اپنے گھر سارے کام تسبیحات وغیرہ سارے کریں گی، اس کے بعد مرد نکلا کرتے تھے، تو عورتوں کو یہ حکم ہوتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات قائم کے موقع رحمہ اللہ نے کہ نماز سے پہلے باندھ کے رکھیں گے، حدیث کے اندر آ گیا، لیکن اگر خطرہ ہو شرمگاہ کے کھلنے کا تو کپڑا سمیٹ لیں گے، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے، یہ کدھر سے معلوم؟ یہ تو نماز سے پہلے بات کھڑے ہوئے لوگ، یہ تو ٹھیک، لیکن یہ من ضم الیہ ثوبہ اذا خاف ان تنکشف عورتہ، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ جی کدھر سے معلوم ہوتا ہے؟
لاسٹ والی ادارے سے وہاں پہ آدمی بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ جانے پر اٹھیں گے، پھر اس کے بعد وہ بیٹھیں گے تو بیٹھ جائیں گے، اپنے لباس وغیرہ اچھی طریقے سے ڈھک لیں، پھر اس کے بعد عورتیں سر اٹھائیں تو سمیٹنے کا پتہ نہیں پڑتا ہے۔ یہ بیچ میں ڈھانپنے والا کہاں سے جوڑ دیا آپ نے؟ مرد بیٹھ جائیں اور اپنا لباس ٹھیک سے ڈھانپ لیے، بیچ میں کہاں نکالا آپ نے؟ تو ایک دم پکا استدلال بنا دیا، اور لیکن وہ استدلال ایسا بنایا جو چیز حدیث میں موجود نہیں کہ بیٹھ کر کے اپنا کپڑا ٹھیک ٹھاک کر لیں، یہی تو کہنا ہے استدلال، وہی موجود نہیں یہاں پر۔ یہاں سے اٹھنے کا اگر عورتوں کو بعد میں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ اس وقت نہ اٹھو جب تک وہ صحیح سے نہ اٹھ جائیں؟ جی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ صحیح انداز میں بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آپ عورتیں اٹھیں گی تو ان کے جو وہی آپ نے جو بیچ میں لا کے داخل کر دیا اپنا کپڑا وہ لوگ ٹھیک ٹھاک کر لیں، یہی ہوتا تھا تو مسئلہ ہی ختم تھا اس میں۔ تو جو چیز آپ نے بیچ میں نکالی ہے اس کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے، وہی رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ شیخ اس کے ذریعے امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ جو یہاں جو نہیں وارد ہوئی ہے یہ نماز کے اندر ہے، یعنی کپڑا سمیٹنا یہ منع ہے، یہ نماز کے اندر ہے، تو اس کو محمول کیا جائے گا غیر اضطراری حالت میں۔ تو یہاں پر کہاں حدیث میں منع والے، یہاں تو کوئی حدیث آئی نہیں منع والی، دوسری والی حدیث سے سر نہیں، تو اس بات میں کیا استدلال ہے؟ من ضم الیہ یہ شیخ چھوٹا کپڑا ہونے کی وجہ سے باندھ لیا کرتے تھے۔ ہاں یہ تو عبد الثیاب و شدھا یہ تو ہو گیا، آگے جو ہے من ضم الیہ توبہ، خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کشف عورا ہو جائے تو کپڑا سمیٹ لے اپنا، کپڑا سمیٹنے سے منع کیا گیا دوسری حدیث میں، لیکن اگر یہ خطرہ شرمگاہ کھلنے کپڑا سمیٹ لیں گے، یہ اس بات میں استدلال کیا، کہاں سے استدلال؟ تو یہاں پر جو استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین کو حکم یہ ہوتا تھا کہ جب تک مرد حضرات بیٹھ نہیں جاتے سجدے میں ہیں تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کپڑا اوپر اٹھ جائے اور نگاہ کہیں پڑ جائے کسی خاتون کی، جب اس کے بعد سیدھے بیٹھ جائیں گے تو خود ہی مسئلہ ختم ہو جائے گا، کپڑا سمیٹنے کا مسئلہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو خواتین کو حکم ہوتا تھا جب تک مرد حضرات بیٹھ نہ جائیں تب تک وہ لوگ خواتین پیچھے نہ اٹھیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ میں ستر عورہ کیا ہے؟ یہ مطلوب ہے، صلاۃ کے دوران ستر عورہ مطلوب ہے۔ اگر خطرہ ہو کشف عورہ کا تو وہاں پر ایک طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ مجبوری کی کیفیت اس کے اندر بھی خواتین کو حکم دیا گیا کہ ابھی آپ کو سر نہیں اٹھانا، اگرچہ ان کو حق ہو چکا سر اٹھانے کا، اس کے باوجود بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی سر نہیں اٹھانا ہے۔ کس سے بچنے کے لیے ہوا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ کشف عورہ ہو جائے یا کسی کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر پڑ جائے تو شرمگاہ کو ڈھکنا، اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، یہ کیا ہے دوران صلاۃ یہ امر مطلوب ہے۔ لہذا اگر خطرہ ہو کسی کو کہ ہمارا کپڑا کھل رہا ہے، تہبند ہمارا کھل رہا ہے، کھل کے گر جائے گا تو اس کے بعد کشف عورہ ہو جائے گا، تو ایسے موقع سے اس کو ڈھانپنا مطلوب ہے یا نہیں مطلوب ہے؟ مطلوب ہے۔ تو یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال معلوم ہے کہ دوران صلاۃ کسی کی نگاہ نہ پڑے مرد کی شرمگاہ پر، اس کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب نکالی تھی، خواتین کو حکم دیا گیا تھا۔ تو کسی معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوران صلاۃ یہ ستر عورہ مطلوب ہے، لہذا اگر خطرہ ہو کشف عورہ کا، مجبوری اضطرار کی کیفیت، ایسے موقع سے کپڑا سمیٹیں۔ یہ نہیں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا سمیٹنے سے منع کیا ہے، اب چاہے کپڑا گرے چاہے رہے، نہیں ایسا نہیں، کیونکہ ستر عورہ یہ دوران صلاۃ بھی مطلوب ہے۔ اگر کوئی اضطراری کیفیت آ جائے تو اس کے اندر آدمی اپنے کپڑے کو سنبھال لے گا، سمیٹ لے گا۔ شیخ اس باب کو ابواب السجود کے درمیان داخل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تو جی بالکل صحیح سوال کیا آپ نے۔ تو یہاں پر دیکھیں خاص طور سے جو حدیث ہے، حدیث کا تعلق ہے کہ نہیں ابواب السجود سے؟
حدیث کا تعلق رکوع سجود سے ہے کہ نہیں؟ اس سجدے کا تو ذکر آیا ہے شیخ. سجدے کا ذکر آیا ہوا ہے کہ لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا. تو جلوس سے مراد جلوس عن السجود، سجدے جب تک بیٹھ نہ جائے. معلوم ہوا کہ زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کشف عورت کا صلاۃ کی حالت اگر کپڑا چھوٹا ہو تو کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، کس عمل میں ہوتا ہے خطرہ زیادہ؟ سجدے سجدے کی حالت میں. سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں اس طرح کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سجدوں کے مسائل کے درمیان اس باب کو یہاں پر زیادہ امکانات اس کے ہوتے ہیں. اور اس لیے باب میں دیکھیں گے لفظ سجدہ نہیں موجود وہاں پر ہے، لیکن امکان زیادہ ہوتا ہے. حدیث جو ذکر کی ہے وہ سجود کے مسائل سے بالکل متعلق ہے. چونکہ یہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے لہذا ان کے دوران امام بخاری رحمہ اللہ نے باب رکھا ہے سجدے میں آپ جا رہے ہیں وہاں خطرہ ہے تو احتیاط کے ساتھ سجدے میں بھی جائیں. کپڑا کا ایسا ہو کہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو جائے، لہذا کپڑا بے پردگی سے بچنے کے لیے آپ کپڑا ٹھیک کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کبھی لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا کہ بے پردگی کا اندیشہ ہوتا. اگرچہ آدمی کپڑا پہنے ہوا ہے پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے بے پردگی کا آدمی کے، تو ایسے موقع سے کپڑا آپ نے ٹھیک کر لیا. کپڑا آپ نے ٹھیک کر لیا صرف اس لیے کہ آدمی کی ایسی حیت نہ بنی ہو جو غلط ہے، اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو کپڑا ٹھیک کر لیں آپ سجدے سے اٹھنے کے بعد تو مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے پردگی سے بچنا یہ ہمارے مطلوب ہے. جی شیخ سجدے میں پہلے پیشانی رکھیں گے یا پھر ناک رکھیں گے؟ دونوں ایک ساتھ ہی جائے گے، آگے پیچھے نہیں، دونوں ایک ساتھ ہی جائے گے. تو پہلی جو پڑتی ہے وہ تو پیشانی ہی پڑتی ہے. تو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ناک رکھی جائے گی اس کے بعد پیشانی. کوئی ترتیب کسی حدیث میں آئی ہوئی ہے؟ نہیں شیخ. ہاں تو جس چیز میں ہے اس میں زیادہ قریب نہیں. جہاں چیزیں موجود ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنا کہ گھٹنا رکھنا ہے وہاں ٹھیک ہے آپ ترتیب کیجیے. اور جہاں پر چیزیں ترتیب نہیں بتائے گی اس کے اندر نہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ایسا کہ یہ کہ پہلے ہو، وہاں پر بلا وجہ ایک نیا مسئلہ پیدا کرنا ضرورت نہیں اس کی. دیکھیں حدیث کے اندر کسی نے یہ کہا کسی نے یہ کہا وہاں مسائل، لیکن اتنے ہی مسائل پہلے سے موجود ہیں کہ اس کے بعد نئے مسائل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعونی ما ترکتکم، دعونی ما ترکتکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک میں آپ کو چھوڑے رکھوں بلا یہ سوالات نہ کیا کریں. موجود ہے کہ اس طرح جواز ہے کہ جیسے ہم کر لیں تو اس میں قریت کرنا کہ نہیں، کیسے جو ہے کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے، فرمانے وسلم یہ سب مت کیا. تو جہاں کوئی چیز نہیں آئی ہوئی ہے وہاں اپنی طرف سے کوئی اس طرح نکالنا کہ یہ پہلے کہ وہ پہلے، ضرورت اس کی نہیں. گنجائش یہاں پر وہاں رہنے کی. جزاک اللہ. آستین موڑ کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ نئی سوال سن سکتا شروع میں. آستین موڑ کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے شیخ؟ ہاں آگے دو باب ابھی ہیں آپ کے ساتھ. جی پڑھیے پہلا باب. باب لا يكف شعرا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه. دوسرا باب بھی پڑھ دو. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الغني عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه یہ تو باب ہے لا يكف شعرا، بالوں کو سمیٹیں گے نہیں، جمع نہیں کریں گے. حدیث ذکر کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کریں 7 ہڈیوں پر. ولا يكف شعره ولا ثوبه، اور نہ اپنے بال سمیٹیں نہ اور اپنا کپڑا سمیٹیں.
دوسرا باب ہے لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، صلاۃ میں کپڑا نہیں سمیٹیں۔ حدیث ذکر کی پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی امرت ان اسجد علی سبط اعظم لا یکف شعرا ولا ثوبا، نہ تو بال سمیٹو نہ کپڑا سمیٹو۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے دو باب قائم کیے۔ پہلا باب ہے لا یکف شعرا، کفہ کف مانے جمع کرنے کے معنی میں، سمیٹنے کے معنی میں۔ تو دوسرا باب قائم کیا لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ۔ دونوں میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو باب میں؟ کیا فرق ہے؟ یہ عمل جو نماز میں نہیں کرنا، نماز سے پہلے بھی آپ تو جہاں تک بال کا مسئلہ ہے، بال سمیٹنے کا، بال باندھنے کا، اس کو عام رکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ جب نماز پڑھیں گے آپ تو نہ نماز سے پہلے آپ بال کو باندھ کے رکھیں گے اور نہ دوران صلاۃ بال کو باندھنا ہے، آپ بالوں کو سمیٹنا ہے۔ لیکن جب ثوب کے بارے میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ دوران صلاۃ آپ کو کپڑا نہیں سمیٹنا، صلاۃ سے پہلے اس کے بارے میں تو حکم ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ حکم موجود ہے کہ صحابہ کرام پہلے کیا کر لیا کرتے تھے؟ کپڑے میں گرے لگا لیا کرتے تھے، کپڑے میں گرے لگا لیا کرتے تھے، باندھ لیا کرتے تھے، کپڑے کو دائیں بائیں کر لیا کرتے تھے تاکہ کھل نہ جائے۔ تو صلاۃ سے پہلے کپڑے کو سمیٹ لینا، ٹھیک کر لینا، گرے لگا لینا، بٹن لگا لینا، یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ کس لیے مطلوب ہے؟ ستر عورت کے لیے مطلوب ہے کہ کپڑا اپنا جیسے ٹھیک ٹھاک کر لیجئے، اپنا کپڑا آپ بجا بٹن لگا لیجئے، کھلا کپڑا اس طرح سے اس کو گرے لگا لیجئے، پلر کچھ بھی کر لیجئے، یہ مطلوب ہے صلاۃ سے پہلے۔ لیکن بال کا جہاں تک مسئلہ ہے تو نماز سے پہلے کیا بال کو، لمبے بال کسی کے ہیں، چلو پہلے ہی سے ہیئر بینڈ لگا لو، کیا لگا لو، چوٹی بنا لو، اس کے اندر باندھ لو بال کو، یہ نہ باندھو جی۔ کوئی مرد اس کے بڑے بڑے بال ہیں تو باندھ لے بال کو، نہ باندھے نماز سے پہلے، یہی اشارہ کیا لا یکف شعر۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد کے اندر باسناد جید ان ابا رافع راى الحسين بن علي ان ابا رافع راى الحسن بن علي يصلي قد غرز ظفيرته في قفاه۔ خادم رسول ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز رسول حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ظفیرہ، اپنی چونٹی اوپر جو ہے انہوں نے باندھ رکھی ہے۔ کہاں پہ؟ اوپر لا کر کے، یہاں پہ ظفیرہ بنا کر، لمبے لمبے بال تھے تو ظفیرہ بنا کر کے اوپر یہاں لا کر کہیں اس کو دبا رکھا ہے اوپر۔ کفا فی قفاہ فحلها، فحلها کے معنی ابو رافع رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ کھول دیا، ہاں کھول دیا، چوٹی بنا کر کے جو اوپر یہاں لگا رکھا تھا انہوں نے جا کے کھول دیا آپ نے۔ وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك مقعد الشیطان، یہ کیا ہوتا ہے؟ مقعد الشیطان۔ اس طرح سے آدمی بالوں کو اپنے باندھ لیتا ہے اگر، تو یہ مقعد الشیطان۔ تو مرد حضرات کے لیے نہ نماز سے پہلے بالوں کو سمیٹ کر کے رکھنا، باندھ کر کے رکھنا صحیح، اور نہ دوران صلاۃ بالوں کو سمیٹنا سجدے کی حالت میں کسی اور حالت۔ لیکن جہاں تک کپڑے کا مسئلہ ہے تو نماز سے پہلے آپ کے لیے گنجائش ہے، گنجائش نہیں بلکہ آپ کو حکم بھی ہے کہ خطرہ ہے کہ نہیں اس طرح باندھ لیں گے تو دوران صلاۃ کھل سکتا پڑا، تو باندھ کے آپ کھڑے ہو، صحابہ کرام باندھ کے کھڑے ہو۔ جہاں تک مسئلہ دوران صلاۃ کا ہے تو دوران صلاۃ آپ کو کپڑے وپڑے سب نہیں سمیٹنے، دوران صلاۃ آپ کو کپڑے وپڑے خاص طور سجدے کے لیے کپڑے نہیں سمیٹنے ہیں دوران صلاۃ۔
इल्ला ये कि इस्तरार की कैफियत आ जाए तो उसके लिए भी पहला बाब आपके सामने आया है। इज़ा ख़ाफ़ अन तनकशिफ़ा औरत, खतरा है कि कहीं अगर नहीं समेट लेंगे अभी दौरान सलात तो कपड़ा गिर जाएगा या खुल जाएगा, वो मसला हो है। तो दौरान सलात आपको कपड़ा नहीं समेटना है, लेकिन नमाज से पहले बाल का हुक्म और है और कपड़े का हुक्म और है। काफी है जो लोग कपड़े के बारे में कह रहे हैं। तो अगर किसी का पजामा लंबा है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। पैंट लंबी है जो टखने तक आती है, हराम है, किसी हालत में भी हराम है। लेकिन अगर आदमी चलिए नमाज की हालत में आकर के उसने ऊपर कर लिया है मोड़ करके, तो ये अमल सही किया गलत किया है? नमाज से पहले उसने मोड़ लिया नीचे से, तो सही किया गलत किया उसने? अमल तो सही किया। सही किया उसने कि चलिए कुछ देर के लिए अल्लाह की बात करने जा रहा है तो साथ में अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच रहा है, तो सही किया गलत किया उसने? सही किया। कुछ मसला नहीं है, अच्छा अमल किया। हाँ, अगरचे पहला भी गलत था उसका अमल, कोई ना कहे नमाज तो समेट लो बाकी वैसे रखो, नहीं, गलत है, हराम है कि टखने से नीचे कपड़ा जाए आदमी का, अल्लाह ताला की नाराजगी के सबब नहीं जाए। लेकिन अगर कोई समेट लेता है तो मतलूब काम करता है या गैर मतलूब काम करता है आदमी? मतलब काम करते हैं। कोई मसला नहीं है कि आदमी ने समेट लिया तो दौरान सलात ये सब नहीं करना है। आप दौरान सलात ये सब करते रहे, आप ये इधर कपड़ा करें उधर कपड़ा करें, ये समेटे वो समेटे, ये गंदा ना हो जाए वो गंदा ना हो जाए, तो दौरान सलात आपको ये सब नहीं, सलात से पहले आपने करना। क्या आस्तीन नहीं हुई तो ये वाला हिस्सा ढका रहना कि नमाज में जरूरी है? ये हिस्सा क्या जरूरी है? अगर किसी ने कर लिया है ऊपर, हाँ यूं खड़े हूं, आप किसी के सामने जाते हैं तो आस्तीन वास्तीन जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या करके जाते हैं आप? हाँ, नीचे जो करके जाते हैं, तो पूरा सही से करके रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने समेट लिया है तो जस्ट जमाज के दायरे में, क्योंकि ये हिस्सा इसको ढकने का हुक्म नहीं दिया गया कि इसको ढकना सलात के अंदर जरूरी है, तो इस हदीस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वला यकुफ़्फ़ु शअरहु वला तौबहु, इससे उसका ताल्लुक। हाँ, ये जो हदीस है ये दौरान सलात के लिए है कि सलात में, और खास तौर से किस हालत में सजदे में आदमी सब काम किया करता है, तो सजदे में जाए तो कपड़ा समेटना, बाल समेटना, ये सब अमल आप न किया करें। बाकी सलात से पहले क्या करना क्या नहीं करना, बाल के बारे में पहले से ममानियत मौजूद है। कपड़े के बारे में हुक्म है कि आप ठीक ठाक करके रखें ताकि कश्फ औरा न हो। दौरान सलात भी कश्फ खतरा हो जाए तो आप समेट लें, लेकिन वैसे ही दौरान सलात कपड़े उपड़े समेटना, आस्तीन चढ़ाना, आस्तीन गिराना, ये सारे काम दौरान सलात जी दौरान सलात सही नहीं है कि टोपी उतारें, टोपी रखें सर पे, ये सब काम नमाज के काम है। जो करना हो नमाज से पहले कर लीजिए आप। टोपी गिर जाए वाला मसला, कपड़ा समेट लें आप, लेकिन नमाज में टोपी उतार के कोई साफ सजदे में रख रहे हैं, पहले रख दीजिए उतार करके आप, तो नमाज दौरान ये सब अमाल न कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शेख टोपी गिर जाए तो उठा के रख सकते हैं दोबारा? हाँ, रख लें, इतना बड़ा मसला है टोपी, कोई इतना बड़ा मसला है। उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपके नवासे थे, उनको उठा करके कंधे पर बैठा लेते थे आप, तो इतना बड़ा मसला नहीं कि टोपी उठा कर रख लिया तो अगर गिर गई हो आदमी का लिबास है, उठा लिया आदमी।